معرفت لفظ عرف سے نکلا ہے، جس کے مجازن معنی جان پہچان، آشنائی، تعارف کے ہیں، یا اصطلاح میں معرفت علم الہی، قانون قدرت یا فطرتی اشیاء سے واقفیت ہے، خدا شناسی، وسیلہ سے ادراک حقیقت اولا۔ اور تصوف میں ذات کو ذات اور صفات کو صفات، پھر ذات کو صفات کے ساتھ اور صفات کو ذات کے ساتھ پہچاننا معرفت کہلاتا ہے۔ فنا درمیانی منزل ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے پر رب تعالیٰ کے اذن سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خود کو پہچاننا، اپنی ذات کا محاسبہ و تزکیہ نفس کرنا معرفت کا پہلا قدم ہے۔ مرشد حضور نے عارف کی تعریف میں فرمایا تھا، جو اللہ کے بنائے گئے نظام کو سمجھ گیا وہی عارف ہے، اسی نے معرفت حاصل کر لی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے گھر والے ہیں جو اسے ہندو، عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانیت بھی ہر انسان میں لازمن ہوتی ہے، لیکن مسلمان وہ ہے جو حق تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اب مسلمان اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ محض کلمہ پڑھ لینے پر ایک مسلمان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن صوفی ویسے ہی ہے جیسے کلاس کا مانیٹر، یعنی چنا گیا، منتخب کیا گیا، جسے استاد کچھ صلاحیتوں اور محنتوں کی وجہ سے یہ رتبہ دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک اپنے پیدا کی گئی مخلوق میں سے پہلے انسان پیدا کر کے اشرف کا شرف بخشتا ہے، پھر امت محمدیہ میں پیدا کر کے خاص التفات و اکرام سے نواز کر اسے خاص الخاص بنا دیتا ہے، اور یہ لطف و کرم صرف اسی پر نازل کیے جاتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے آزمائشوں میں تپا کر کندن بنا دیا جاتا ہے۔ راہ حق کا متلاشی مسلمان عام سے خاص بن جاتا ہے۔ یہ عشق کی راہ ہے، جہاں فنائیت سے بقائیت کا سفر ایک کامل شیخ کی صحبت میں طے کیا جاتا ہے، جہاں ایک انسان کو خود پر ایسے اختیار دیا جاتا ہے جیسے غسال کے ہاتھوں میں مردہ، کیونکہ انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور صوفی میں یہی فرق ہے۔ اللہم انت مقصودی و رضاک مطلوبی۔